بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون 295 سے محسن رضا ایڈوکیٹ۔ امید ہے کہ تمام آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا تھا نظر ثانی کیس مبارک والا، اس کے متعلق ہوگا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا اس کے متعلق پھر تمام پارٹیوں کو نوٹس ہوئے، تمام پارٹیوں نے جو ہے وہ لبیک کہا، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، سپاہ صحابہ، اس کے علاوہ بھی جتنی مذہبی اسلامی جماعتیں ہیں، دفاع پاکستان، یہ پھر ختم نبوت کے نام سے جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا ایک اچھا رسپانس دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 3 ہفتوں کے نام پہ چیف جسٹس نے وقت لیا کہ 3 ہفتوں میں، پھر ساتھ ہی اس نے جو نوٹس بھیجے تمام پارٹیوں کو جنہوں نے ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اس میں اس نے لکھ دیا کہ جی آپ اپنا ریٹن جواب دیں گے، آپ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب آپ نے یہ ایسا کام کیوں کیا کہ جس کے کرنے سے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب نقصان ہوگا، اور اب آپ عوام کے سمندر کا جو اپنا وزن ہے وہ برداشت نہیں کر رہے، آپ ان کو دیکھنا نہیں وہاں جاتے کہ کوئی ایسی وہ بات وہاں پہ نہ کر دیں کہ آپ کی جو کرسی ہے وہ مزید خطرے میں پڑ جائے۔ اب مزید 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے، 2 ہفتوں میں اس نے کہا جی میں انشاءاللہ علماء کے جو خطوط آئے ہیں، علماء کی جو جواب آئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ مگر اس نے جو ایک انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں چیف جسٹس کا بھی سر جو ہے شرمندگی سے جھکا تھا، اور اسی کے ساتھ جو قادیانی وکلاء ہیں اس میں ایک بڑا اہم وکیل ہے، اس کا مجھے شیخ عثمان کریم الدین، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ قادیانیوں کا وکیل ہے، ہر کیس میں وہ پیش ہوتا ہے۔ اس کا سر بھی جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا تھا کہ وہ قادیانیوں کی سپورٹ کر رہا ہے، مگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، غلامان مصطفیٰ تھے، انہوں نے سینہ چوڑا کر کے، سینہ تان کے وہاں بحث کی، بات کی، اور مجھے اب امید ہے کہ اس کیس میں کوئی بہتر فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ بہتر فیصلہ نہ ہوا تو ملک اور قوم کے لیے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی دور میں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کبھی قادیانیوں کی طرف سے، کبھی اپنا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، کبھی عدالتوں کے ذریعے سے، مگر کوئی نہ کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ اس کے سامنے سر کٹانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جناب یہ تمام جماعتیں جو اکٹھی 20-22 ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا ریویو پٹیشن دائر کیا، اور اس پلیٹ فارم میں ختم نبوت کے پلیٹ فارم کے لیے وہ کم از کم قربانی کے لیے اکٹھے ہیں۔ اور چیف جسٹس کو بھی اب سوچنا چاہیے، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلہ لکھ کے دیا، اور چیف جسٹس نے آگے جا کے بول دیا کہ جناب یہ ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ایسے فیصلے ہوں گے ملک جو ہے وہ مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ ہمیں میرے خیال سے جیسے پہلے ختم نبوت کے دور میں جب انہوں نے مرزائیوں نے سر اٹھایا تو کئی 10,000 کے قریب جو ہے وہ جانیں قربان کرنا پڑی، اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ خراب ہوا تو پھر اسی طرح جو ہے نا قربانیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی، جانیں دینا پڑیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی اچھی رائے کا اظہار کیجیے، کمنٹ میں اپنے سوالات کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔